السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، گفتگو کرنے سے پیشتر ضروری سمجھتا ہوں سب سے پہلے آقائے دو جہاں سرور کون و مکان صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی مقدس بارگاہ میں جھوم جھوم کر درود و سلام کا ہدیہ پیش کریں۔ پڑھیں بآواز بلند درود پاک صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ دوستو، آج جو ویڈیو میں پیش کرنے والا ہوں بہت زیادہ خوبصورت اور شاندار ویڈیو ہوگا۔ اس ویڈیو کو شروع سے لے کے آپ آخر تک دیکھیں، اس کو اتنا شیئر کریں ہر مومن تک پہنچ جائے۔ دوستو، اس ویڈیو کے اندر بہت اہم معلومات ہوگی اور یہ ویڈیو آپ کے ایمان کو تازہ کرنے والا ہے۔ دوستو، آج جو میں آپ سے گفتگو کرنے والا ہوں وہ رؤیت باری تعالیٰ کے بارے میں ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے دیدار سے متعلق ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بندے اللہ تبارک و تعالیٰ کو دنیا میں بصیرت سے دیکھتے ہیں، یعنی نور قلبی سے دیکھتے ہیں، اور آخرت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کو بصارت سے دیکھیں گے، نور نگاہ سے دیکھیں گے۔ دنیا کے اندر آنکھوں سے دیدار کرنا اللہ تبارک و تعالیٰ کا ممکن ہے مگر واقع نہیں ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والتسلیم نے دعا کی تھی آنکھوں سے دیدار کرنے کی۔ دیدار کرنا اللہ تبارک و تعالیٰ کا آنکھوں سے ناممکن ہوتا تو ناممکن کی دعا کرنا ناجائز ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی ناجائز چیز کی دعا نہیں کرتے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے معراج میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار انہی آنکھوں سے کیا۔ اس میں اختلاف ہے مگر صحیح یہی ہے۔ اگر کوئی شخص دعوی ولایت کرے اور کہے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار آنکھوں سے کیا ہے یا کرتا ہوں تو وہ کافر ہے، کیونکہ وہ اپنے آپ کو نبی سے افضل مانتا ہے۔ قیامت کے دن ہر مومن اور کافر کو اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار ہوگا۔ مومن کو رحمت کی شان میں ہوگا اور کافر کو غضب کی شان میں ہوگا۔ قیامت کے بعد جنت میں مومن کو دیدار ہوتا رہے گا اللہ تبارک و تعالیٰ کا، اور کافروں کو جہنم میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار نہیں ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کلا انہم عن ربہم یومئذ لمحجوبون، بے شک یقیناً وہ اس دن اپنے رب کے دیدار سے محروم ہوں گے۔ جنت میں ہر مرد و عورت کو اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار ہوگا، مگر عورتوں سے متعلق اختلاف ہے، مگر صحیح یہی ہے کہ عورتوں کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار ہوگا، اور خواب میں بھی ہونا دیدار اللہ تبارک و تعالیٰ کا ممکن ہے، اور ممکن ہی نہیں بلکہ ہوا ہے۔ بعض اکابرین کرام سے یہ بات ثابت ہے۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 100 مرتبہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا خواب میں دیدار ہوا، اور حضرت امام احمد ابن حنبل کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار ہوا۔ جب پہلی بار ہوا تو آپ نے پوچھا یا اللہ تبارک و تعالیٰ کہ کون سی عبادت افضل ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا تلاوت قرآن۔ تو جب دوسری مرتبہ آپ کو دیدار الہی ہوا تو آپ نے پوچھا کہ کون سی عبادت افضل ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا تلاوت قرآن۔ تو آپ نے پوچھا تلاوت قرآن سمجھ کر افضل ہے یا بغیر سمجھے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہر طریقے سے تلاوت قرآن افضل ہے۔ اس بات سے رد ہے انجینئر محمد علی مرزا کا، جو آئے دن علماء کرام پر لعن و طعن کرتا رہتا ہے، اور اس نے ابھی اپنے ویڈیو میں کچھ دنوں پہلے یہ بیان دیا ہے کہ خواب میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار نہیں ہو سکتا، اور اس نے ترک اور دلیل یہ دی کہ اگر یہ بات بالکل ثابت ہوتی تو پھر انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والتسلیم میں سے حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کو خواب میں دیدار ہوتا، مگر نہیں ہوا، اور اگر ایسا ہوتا تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کو خواب میں دیدار ہوتا، لیکن کوئی بھی روایت ثابت نہیں ہے۔ تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ بات آپ کی درست نہیں ہے کہ انبیاء کرام کو اگر دیدار الہی ہوا ہوگا خواب میں، اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کو خواب میں دیدار الہی ہوا ہوگا، تو یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ وہ یہ بات بیان فرماتے اور کتابوں میں لکھی جاتی اور تم تک آتی۔ بعد کے اکابرین کے خواب میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار ہوا
تو انہوں نے بیان کر دیا، یہ بات ہم تک پہنچی۔ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 100 مرتبہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار ہوا۔ امام احمد ابن حنبل کو اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار ہوا۔ آپ نے وہ بات شیئر فرمائی، ہم تک آئی۔ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور امام احمد ابن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ ایسے اکابرین ہیں کہ ان کا قول و فعل دلیل مانا جاتا ہے، ان کی ہر بات پہ عمل کیا جاتا ہے، یہ کبھی جھوٹ نہیں بولتے ہیں۔ تو ان کا یہ فرمانا امام اعظم کا اور امام احمد ابن حنبل کا کہ ہم نے خواب میں دیدار الہی کیا ہے، تو یہ بات بالکل سچی ہے، کیونکہ مومن کبھی جھوٹ نہیں بولتا ہے۔ انجینئر محمد علی مرزا کا یہ رد ہے، یہ علماء کرام کی بارگاہ میں آئے دن لعن طعن کرتا رہتا ہے۔ کسی انسان کی شامت آتی ہے تو پاک لوگوں پر لعن و طعن کرتا ہے۔ اگر اسے ذرا بھی شرم ہے تو یہ علماء کرام پر لعن طعن کرنا چھوڑ دے۔ آئے دن بڑے اکابرین کو بابا بابی بولتا رہتا ہے، ذرا شرم کرو علماء کرام پر لعن طعن کرنے کی، لعن طعن کرنا چھوڑو اور توبہ کر کے تم مسلک اہل سنت والجماعت میں آ جاؤ۔ پہلے تم دعوت اسلامی میں شامل ہوئے تھے، دعوت اسلامی کے قافلوں میں جا کر کے دعوت اسلامی میں تم دین سیکھتے تھے، پھر وہاں سے نکل کر کے اہل حدیث بن گئے، اور جبھی سے تم جو ہے علماء کرام کی شان میں بارگاہ میں گستاخیاں کرتے رہتے ہو اور ان پر لعن طعن کرتے رہتے ہو اور لوگوں کو گمراہ کرتے رہتے ہو، حق سے بھٹکاتے ہو۔ یاد رکھنا، اگر تمہاری یہی عادت رہی تو تم عنقریب اللہ تبارک و تعالیٰ کے غضب کے شکار ہو جاؤ گے۔ لہٰذا توبہ کرو، مسلک اہل سنت والجماعت میں داخل ہو جاؤ۔ ہماری اس بات سے یہ ثابت ہو جاتا ہے کہ خواب میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار ممکن ہے، اور ہمارے اکابرین نے اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار خواب میں کیا ہے۔ اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آیا ہو تو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، لائک کریں، کمنٹ کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔